الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ میرے دینی اور میٹھے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ منافقین کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بندے سے مخاطب ہوتے ہو، کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، لا تلہکم، تمہیں خسارے میں نہ ڈالے، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، اموالکم، تمہارا مال، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال، و اولادکم، تمہاری اولاد میری یاد سے غفلت میں نہ ڈالے، میری یاد سے غافل نہ کرے، ان ذکر اللہ، صرف اور صرف تمہارے رب کی یاد سے غفلت نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے میری یاد کے اوپر، میرے ذکر کے اوپر، نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، مؤذن پکارا، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن پکارتا جا رہا ہے، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، کام چھوڑ دیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے، کام کو کون ہٹا کر نماز کو ترغیب دیتا ہے؟ بتائیں کون ترغیب دیتا ہے نماز کو؟ آج ہم ہماری اولاد کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ اولاد کو پیدا کر دیا، پیدا ہوتے ہی کیا کر دیا؟ کیا ان کو دین کا علم سکھایا؟ کیا ان کو اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں بتایا؟ کیا ہے اللہ کی کتاب کا پیغام بتایا؟ رسول نے کیا پیغام دیا یہ بتایا؟ یہ بتایا موبائل بیٹا، موبائل کا پیٹرن کیسے بنے، موبائل کا لوڈ کیسے بنے، کام دھندے سے آئے، دن بھر مال کمایا، مال کما کے بیوی بچے میں مشغول ہو گئے، اللہ کی یاد نہ، اللہ کی یاد میں کتنا وقت گزارا، کتنا ذکر اللہ کے لیے تم نے کیا، کتنا ذکر اللہ کی یاد میں تم نے کتنا وقت گزارا اللہ کے لیے، بتائیے آپ۔ سارا دن مال کما کے وقت نکال کے کام کا، پھر اس کے بعد اولاد اور بیوی کے بیچ میں آ کے سب سے معلوم مشکل، اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کو وقت دینے سے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو وقت دو، مگر مجھ سے زیادہ اول ترجیح مجھے دو، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم میری یاد اور میرے ذکر کے اوپر اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور اپنے مال کی محبت کو مستحکم کرتے ہو، مقدم کرتے ہو، تو تم بڑے خسارے اٹھانے والے سے، نقصان اٹھانے والے سے ہو جاؤ گے۔ مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا۔ مال کے بنا دنیا کی زینت ادھوری ہے۔ اگر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تو یہ دنیا کی اس رنگین فضاؤں کا مزہ اٹھا سکتے ہو؟ اٹھا سکتے ہو؟ یہ اٹھا سکتے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، مال ہے، اور اگر اولاد اللہ نے نہیں دی تو پھر زندگی جینے کا مزہ کیسے ہوگا؟ زندگی کی رنگینیاں کیسے دو گے؟ بیوی تو آ گئی، اب بچے کہاں سے بڑھے؟ بچے ہو بھی گئے تو غفلت پڑ گئی، اللہ کی یاد سے غفلت پڑ گئی۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، میری یاد کے اوپر اگر تم بیوی بچوں یا مال کو یا دنیا کی کسی بھی مصروفیات کو اگر تم مقدم کرتے ہو تو بڑے خسارے اٹھا سکتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون کے بارے میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، ہم نے تمہیں جو روزی کمانے کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں جو معلوم ہوتا دولت و شہرت بخشی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، قبل اس کے کی أَن يَأْتِيَكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، میں نے جو تمہیں مال دیا ہے، میں نے تم پر جو شہرت کا جو تم پر غلبہ کر دیا ہے، تمہارے پر مال و دولت کی برسات کر دی ہے، وہ موت آنے سے پہلے خرچ کر دو اللہ کی راہ۔ اس مال اور دولت کو ہم دبا دبا کے رکھتے ہیں، اٹھا اٹھا کر رکھتے ہیں، اگلے سال کریں گے، قربانی کے پیسے اٹھا کر رکھ دیے، حج کرنے کے لیے اٹھا کے رکھ دیے، بچوں کی شادی کے لیے اٹھا کے رکھ دیے۔ کیا آپ نے کل کا دن دیکھا ہے؟ مستقبل دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے آپ نے کسی کو مستقبل نہیں دیکھا ہے۔ بھائیوں، اس دنیا کی
ہر ایک شے جو ہمیں حاصل ہوئی وہ پروردگار کی وجہ سے۔ اگر رب العالمین کی رضا نہ ہو تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں اگر خوش نہ ہوں تو کسی کافر کو بھی اگر پانی نہ پینے کے لیے، اگر ماں اور اولاد کو اللہ کی یاد کو مقدر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو غفرت کی یاد سے آپ کو برا کر سکتا ہے۔ یہی مال اور اولاد آپ کی دنیا بھی بنا سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بنا سکتی ہے۔ دنیا کی جنت اور دنیا کی خوبصورتی اس مال سے اور اس اولاد سے ملی۔ بھائیوں، اللہ کا دیا ہوا رزق اگر ہم نے وقت پہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا، سرکار کا خیرات کا غریبوں مسکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو خرچ نہیں کیا، تو یہ مال ہمارے منہ کو مار دیتے ہیں۔ پھر ہماری نمازیں، پھر ہماری جو بھی نیک کام کیے ہوئے ہیں، جو بھی صالحات جو بھی ہم نے کیے ہیں وہ کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نیک اعمال سے۔ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ میری راہ میں بہترین قرض دینے والوں کو جو مجھے قرض دے گا تو اس کو بڑا کر عظیم رتبے سے بناؤں گا۔ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير او اعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم۔ جس نے میری راہ میں میرے نام سے مجھے بہترین قرض دیا، اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرض حسنہ لے کے مجھے دینے کے لیے کون تیار ہے؟ بتائیں، قرض حسنہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال اس جگہ لگانا جہاں پہ اللہ کی رضا ہے۔ مال لگانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، لوگ لگاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام کا کیا ہے۔ کیا پتا آپ نے اللہ کے نام کا کیا ہے کیا، اللہ کے نام کا کیا، لیکن لگایا کس جگہ ہے یہ دیکھیں آپ۔ وہ پیسہ کہاں کام آیا، وہ چیز آپ نے جس جگہ آپ نے وہ مال لگایا ہے، وہ جس جگہ آپ نے جو مال لگایا ہے اگر وہ صحیح جگہ پہ آپ کا کام نہیں آیا، بھلے آپ نے کس طریقے کے میرے صدقہ دے دیا، بھلے آپ نے کس طریقے کے میرے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا صحیح ذریعہ بھی کیا ہے۔ صرف اللہ کی راہ میں ایسے دینے سے کچھ نہیں بنتا، ہمیں اس کی تلاش کرنا ہے، تو وہ تلاشی کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں کس طریقے سے اس بندوں کے اوپر خرچ کریں اور کون اس کا ضرورت مند ہے، کون اس کا اثر کرتا ہے۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت پیش کی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ذات سے، ایک آدم سے، آدم کی پسلی سے ملے، ایک آدم کی ذات سے ملے تو ملے، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے ایک زوجہ ایک عورت بنائی، وبثهما منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اس سے لگاتار مرد اور عورت کی ہم نے بارشیں کر دی، ہم نے لگاتار وہ نسل کرنے لگی۔ مال اور اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی ہی آزمائش ہے، اس کو ہم اچھے سے کام میں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کو غلط جگہ کام میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں شدید عذاب کی مکتی دیتے ہیں۔
थोड़ी सी बातों में बच्चों को चाचा से, मामा से और किसी से भी, चाहे वो हमारा कितना करीबी, उसे दूर करने में हमारा अव्वल हाथ होता है। ये रिश्तेदारी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा नेमत है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जब रिश्तेदारी बनाई, जब मेरे ताल्लुकात बनाए, तो रिश्तेदारी को मैंने अर्श से लटका रखा है। और रिश्तेदारी जब मैंने बनाई, जब ताल्लुकात मैंने बनाया, तो रिश्तेदारी अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, है मेरे रब, जो मुझे तोड़ेगा तो उसको तोड़, और जो मुझे तोड़ेगा तो उसको तोड़। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि मैं मौजूद से पढ़ गया। असल में मेरा मौजूद था, मैं जिन्हें सूरह मुनाफिकून की 3 आयत आपके सामने पढ़ी थी, उसमें मैंने ऐसी तर्जुमा की वजह करके तफसील बयान करती थी। असल मौजूद मेरा था, वो था हुकूकुल इबाद और रिश्तेदारी की अहमियत। मैंने ये समझा कि पहले हुकूकुल इबाद बयान करने से पहले सूरह मुनाफिकून की 3 आयत आपके सामने आपके पेश नज़र कर दूँ, ताकि आपको कुछ औलाद और माल की इल्म हो जाए कि माल और औलाद अल्लाह की तरफ से किस तरह से आजमाइश है और किस तरह से अल्लाह की तरफ की नेमत, अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो 3 सिफत सूरह रात में अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं कि जो रिश्तेदारों का पास और लिहाज होता है, पास और लिहाज होना किस चीज़ को कहते हैं? आज हमारे अंदर किसी भाई से कथा ताल्लुक हो गई, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, महीनों उससे हमारे पत्तेदारी होते रहते हैं। कितने भाई यहाँ बैठे हैं जो अपने भाई से, मामा से, चाचा से, खाला से, बुआ से, हत्ता तक कि चाहे अपना कितना करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त, छोटी सी बातों में उनसे कथा ताल्लुक की कथा रहने पर है। ये रिश्तेदारी जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी। अल्लाह ये बंदा था, मेरे अल्लाह ये बंदा था जिसने तेरी रज़ा की खातिर रिश्ते को जोड़ा रखा, जिसने रिश्ते को जोड़ा सिर्फ तेरी खातिर, तेरी रज़ा की खातिर, और इसने अगर रिश्ता तोड़ा तो उसने आगे से जोड़ा इसे। मतलब क्या है कि आप अगर किसी से जुड़ रहे हो और अगर आपके सामने वाला आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी आप उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह ताला को ये बंदा बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला को बंदा बड़ा महबूब है। आप अगर उससे जुड़ रहे हो, वो आपसे पता नहीं कर रहा है, तो फिर आप अल्लाह से कहना, अल्लाह से आप क़यामत के दिन शिकायत कर सकते हो। रोज़ में से अल्लाह ताला के सामने एक बंदा आएगा, या अल्लाह, ये बंदा था, इसने मुझसे जुड़ना, इसने मुझसे तोड़ना चाहा, मैंने इसे जुड़ना चाहा, लेकिन इसमें मुझे कथा था, इसने मुझसे रिश्ता तोड़ा। इसी मुनासिबत से एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही बुखारी की हदीस है, एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कि या रसूलल्लाह, मेरे एक भाई से मेरी कई दिनों से बातचीत नहीं होती। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, कि मैं उससे जुड़ता हूँ, वो मुझसे जुड़ता है, मैं उसको दावत में बुलाता हूँ, वो भी दावत में नहीं आता है, मैं उसको कहीं साथ में ले जाने की बात करता हूँ, वो मेरे साथ में नहीं आता है। वो कहता है कि मैं तुझसे बात नहीं करता, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, ये करता हूँ। उसे सब वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बंदे, अगर तू अपनी बात में सच्चा है, अगर तू हकीकत में इस बात में सच्चा है, तो सुन, अगर तू उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उससे तोड़ रहा है, तो ये समझ ले कि तू उसके मुंह में दाग कर रहा है। कल सुबह अभी बात देखिए, ये बस समझिएगा कि भाई हम किसी से कथा ताल्लुक लगाए बैठे हैं, कई महीनों से, कई दिनों से बातें कर रहे हैं, तो हम बड़े हैं। अब याद रखिएगा कि 2 बंदों के बीच में जब सुलह नहीं होती है, अगर 2 बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, कि इंसान के हर सोमवार और हर जुमेरात के दिन इंसान के अमाल फरिश्ते अल्लाह के पास लेके जाते हैं, अल्लाह के सामने पेश होते हैं, जो नेक अमल होते हैं अल्लाह देखता है। मगर
اگر ان کے دل میں صلح نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نہیں دیکھتا، اور اس وقت تک اعمال نہیں دیکھتا جب تک اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میں ان کے اعمال تب تک نہیں دیکھوں گا جب تک ان دو بندوں میں، ان دو فریق میں، ان دو جماعت میں آپس میں خلاف نہ ہو جائے، تب تک میں ان کے اعمال کو دوسری صفت یہ ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب ڈرنے کی بات یہاں کیا آگی؟ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قطع رحمی سے ڈرتے ہیں، رشتے داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا، اپنے قریبی اقاربوں عزیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اس طریقے سے خیال رکھا جائے کہ انہوں نے صبح کیا کھایا اور شام کو کیا کھایا، کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہم تو مزے سے ہمارے پڑوسی کا بھی خیال نہیں رکھتے، پڑوسی نے ہمارے رشتے دار سے کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے بڑے احکام داری بہت مضبوط بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے مطابق 3 بار قسم کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی بھائی محفوظ نہ ہو، حتیٰ کہ وہ غیر ٹھیک ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، رشتے داروں کا حق نہیں مارتا، والدین کا حق نہیں مارتا، بہنوں کی وراثت کا حق نہیں مارتا، اپنے بھائیوں سے قطع رحمی نہیں کرتا، دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ محبت کرتا ہے اللہ کی وجہ سے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اگر وہ نفرت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے دین سے دل ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یخشون ربهم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قطع رحمی نہیں کرتے۔ لا يدخل الجنة القاطع، ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوتے وہ جو لوگ جنہوں نے قطع رحمی کو اپنا شعار بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچائے، اور جن لوگوں سے ہماری ناراضگی ہے ان لوگوں سے ہماری دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، جو بندے اپنے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، حساب سے ڈرتے ہیں، حساب کے دن سے ڈرتے ہیں، حساب سے ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے نوکر سے کسی طریقے کا کام کرتے ہیں، کام کرواتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ کے انڈر میں جو بندے کام کرتے ہیں وہ آپ کے نوکر ہوتے ہیں۔ اب حساب کے معاملے میں یوں ہے کہ جو انسان دنیا میں شیخ بنا ملا ہے، اللہ نے اس کو مال و متا سے دولت سے نوازا ہے، اس کے اندر میں 3-4 آگے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ انسان جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنے سیٹ سے ناخوش ہے کسی بھی معاملات میں، اگر وہ انسان اس معاملے سے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے غلام کا اور اپنے نوکر کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، جو اپنے غلام کا اور نوکر کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی خوشخبری کے باغات تیار کرتے ہیں۔ نوکر کا اور غلام کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ آج کل تو غلام کا کوئی رواج ہے بھی نہیں، لیکن کام کرنے والے جو بھی ہیں وہ ہماری ماتحت ہیں نا۔ اب ماتحت جو بھی ہے ہم کو غلام نہ سمجھیں، وہ غلام صرف اللہ کے ہیں، وہ آپ کے غلام نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی بھول ہے۔ ان کو اللہ کا روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ذریعہ آپ کو بنا رہا ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی دکان کا نوکر سمجھ کے اپنے گھر کے کام کروا رہے ہیں، گھر کے کام کاج کروا رہے ہیں، تو یہ اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ڈرو اس اللہ سے جس نے وما ملکت ایمانکم، جس نے کہا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ان کی کسی طریقے سے مال و دولت میں، ان کے گھر والوں میں، ان کی بیوی بچوں میں کسی بھی طریقے کا جو بھی معاملات ہے خیال رکھو کا خیال اللہ کے رسول نے ترغیب کی۔ تو حساب کے دن جو انسان حساب کے دن سے ڈرتا ہے
اپنے بھائی کے لیے بغض اور کینہ قبر میں لے کے چلا گیا کہ اس کا معاملہ بنتا ہے. اگرچہ وہ کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی حاجی ہو، کتنا ہی ایک نمازی متقی پرہیزگار ہو، ایک مومن کے لیے ایک مومن کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. مومن کے لیے مومن کے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوتا ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے مل جانا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتے داروں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملے کا خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.